آج فجر میں جو دو صورتیں پڑھی گئی ہیں، سورہ سجدہ اور سورہ دہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جمعہ میں فجر کی نماز میں یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے بعض مساجد اور بعض ائمہ اس سنت کا خیال کرتے ہوئے یہ دونوں صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں عموماً جمعہ کے دن۔ تو ایک الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے کہ نماز فجر کی صورتوں میں بھی ان صورتوں کا انتخاب کیا جائے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن صورتوں کا بھی کا انتخاب فرماتے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا، ایسے ہی نہیں کہ حسن قرات اور زیر و زبر زیر و بم کے لیے آپ کوئی بھی صورت یا کوئی آیت کا انتخاب فرماتے، بلکہ مختلف مناسبتوں پر جو صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے اس میں خود ایک میسیج ہوتا، اس میں خود ایک پیغام ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر نماز یا تلاوت لوگ تبرک کے طور پر زیادہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس سے جو میسیج اور پیغام لینا چاہیے وہ میسیج اور پیغام کم لیتے ہیں۔ سورہ سجدہ کے اندر اور سورہ دہر کے اندر بھی آخرت سے متعلق کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، ان کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آخرت کا مسئلہ اتنا زیادہ سیریس ہے کہ پہلے صفحے پر قرآن کریم کے اگر آپ پڑھیں گے چند باتوں کا ذکر کیا گیا مومن ہونے کے لیے ضروری کیا ہے، اس میں سے ایک ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ پہلے صفحے پر قرآن کریم کے کہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا آخرت پر یقین ہو، ایمان ہو، اور اس یقین اور ایمان کو مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے دہرایا گیا، اور آج جو صورتیں پڑھی گئی ہیں اس میں بھی یہی بات ہے۔ مثلاً اس میں جو بات کہی گئی وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصِرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اس میں ہم سب کے لیے چوکنا کرنے والی بات یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے آگے ہم پیش کیے جائیں گے، سرنگوں سارے سر جھکائے ہوئے ٹھہریں گے، جیسے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی، اور وہاں ایک آرزو کریں گے۔ اس آرزو پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت، اور وہ آرزو کیا ہے؟ اگر ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، تھوڑا سا وقت دے دیا جائے تاکہ ہم جائیں توبہ کر کے واپس آ جائیں، بس اتنا وقت، اور کوئی کہے گا ہمیں اتنا موقع دیا جائے کہ ہم جائیں اور صدقہ کر کے واپس آ جائیں، بس اتنا وقت کہ وہ صدقہ جو ہم نہیں کر سکے ہمیں اتنی زندگی ملے کہ وہ جائیں صدقہ کریں اور واپس آ جائیں موت۔ اور کوئی یہ کہے گا کہ جو کچھ نیکی کے کام رہ گئے تھے مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں جاؤں اور وہ نیکی کا کام کر کے واپس آ جاؤں، یعنی اتنا موقع وہ تلاش کر رہے ہوں گے، تو کیا یہ موقع ان کو ملے گا وہاں پر؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آرزو کیوں کریں گے، یہ حسرت کیوں کریں گے کہ ہمیں تھوڑا سا موقع مل جائے؟ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ بار الہ اگر مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ جو صدقہ میں دینا چاہتا تھا وہ دوں اور واپس آ جاؤں، یا جو نیکی کا کام کرنا چاہتا تھا جو رہ گئی تھی وہ میں نیکی کا کام کر کے واپس آ جاؤں، تو کیا اس کو اس کا کوئی موقع ملے گا؟ وہاں پر زندگی سب کو ایک ہی بار ملی ہے، موت ایک ہی بار آئے گی، اور اس کے بعد وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد عالم برزخ میں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ عالم برزخ یہ ایک برج ہے، ایک درمیانی راستہ ہے اس زندگی کا اور آخرت کی زندگی کا۔ اب وہ کوئی دفن کرے، کوئی آگ میں جلائے، کوئی پانی میں بہائے لاش کو، مگر وہ عالم برزخ میں پہنچ گیا۔ عالم برزخ کا جو معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، یہ نہیں کہ جلانے کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں ہوگا، یا پانی میں بہا دیا جائے تو وہ بچ جائے گا، ہر صورت میں اس کے ساتھ، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، اور اس کا جو انتظام ہے آدمی مرنے کے بعد وہ عالم برزخ میں پہنچ گیا۔ اب عالم برزخ کے بعد عالم محشر، اور عالم محشر کے بعد جنت یا جہنم، جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ریورس گیئر نہیں ہے کہ واپس آئے آدمی صدقہ کرے، یا واپس آئے توبہ کر لے، یا واپس آئے
اپنی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو تو اس کی تلافی کر لے، یہ اس کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز نہیں، نیور ایور، امپاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو دوبارہ وہ مہلت دے۔ ایک ہی بار زندگی ملی اور وہ کب ختم ہونے والی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اس آیت کی روشنی میں جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بعد میں صدقہ کروں گا، بعد میں حج کر لوں گا، بعد میں فلاں نیکی کا کام کروں گا، یہ بہت پچھتانے والی بات ہے۔ نیکی کا کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو ابھی کرو، اس لیے کہ بعد کب آئے گا کسی کو نہیں معلوم، وہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے وصیت اگر کرنا چاہتے ہو تو 2 راتوں کا بھی انتظار مت کرو، کیونکہ آج تم صحت مند ہو، پتہ نہیں صبح صحت کے ساتھ اٹھ سکو گے یا نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیڈ پر جاتے ہیں تو اس وقت تو ٹھیک رہتے ہیں، مگر زبان بند ہو گئی، اب بولنا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے، یا کچھ لکھنا چاہتے ہیں لکھ نہیں سکتے۔ تو اب اس روشنی میں دیکھیے حدیث میں جو کہا گیا 2 راتوں کا انتظار مت کرو، مگر اس کی وصیت لکھی ہوئی، چاہے کچے پیپر پر لکھ لیں، آپ پراپر ڈاکومنٹ بنانے کے بجائے کچے پیپر پر لکھی ہوئی حالت میں اس کے پاس موجود ہو، تاکہ وفات ہو جائے تو بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ اسی طرح سے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں حج بعد میں کرنا چاہتا ہوں، بعد کی کوئی گارنٹی ہے؟ کل کی گارنٹی نہیں ہے، دوسرے گھنٹے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو کل کیا ہوگا کسی کو کیا معلوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ جو ہے قضائے حاجت کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے، ایک صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی دور آگے جا کر تیمم کیا اور ان کو جواب دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک وضاحت فرمائی، یہ رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے، ہم اور آپ کس کیٹیگری میں ہیں ذرا غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی تم نے جب سلام کیا میں سن لیا تھا، مگر جواب نہیں دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام بے وضو کی حالت میں ویسے ہی لے لوں، مسئلے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز تقویٰ پرہیزگاری، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وضو کرنے تک وقت ہے یا نہیں میری زندگی میں، تو اس لیے میں نے تیمم کر کے جواب دیا۔ اب وضو کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر 2 منٹ کا ٹائم لگتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مجھے 2 منٹ کا بھی یقین نہیں ہے کہ میری زندگی اتنی ہے ابھی۔ اگر یہ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہو تو کیا ہم آپ سے زیادہ اوور کانفیڈنس ہیں کہ ہماری زندگی میں ابھی بہت سال باقی ہیں، نیکی ابھی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم بعد میں کر لیں گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے اور اس کے بعد سلام پھیرتے ہی بہت تیزی کے ساتھ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، اور آپ کا گھر معلوم ہے کہ بالکل مسجد سے لگا ہی ہوا تھا اس وقت، تو آپ بہت تیزی کے ساتھ گئے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا اس تیزی پر کہ آپ اتنی عجلت سے گھر میں کیوں گئے نماز پڑھتے ہی۔ پھر اس کے بعد آپ تشریف لائے تھوڑی دیر بعد ہی، تو آپ نے جو بات کہی ہے وہ ہے غور طلب ہمارے لیے، وہ جو آیت میں گئے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ تھوڑا سا موقع مل جائے تاکہ صدقہ کروں اور واپس آ جاؤں، اتنی مہلت مجھے مل جائے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ میں جلدی سے کیوں گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نماز میں مجھے خیال آیا کہ گھر میں کوئی سونے کی ایک چھوٹی سی بہت چھوٹا سا سونا، یعنی ہم لوگ جس سے اپنی اصطلاح میں سمجھے 1 تولے سے بھی کم تھا وہ، تو وہ اتنا سا سونا رہ گیا تھا اور میں بول نہیں سکا تھا گھر والوں کو کہ صدقہ کر دو اس کو، صرف بولنا باقی تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری موت آئے اور بعد میں میرے گھر میں وہ سونا باقی رہ جائے، تو اس لیے میں نماز پڑھتے ہی جلدی گیا گھر والوں کو بولنے کے لیے کہ وہ جو چھوٹا سا وہ ٹکیا ہے سونے کی وہ تم صدقہ کر دو۔ اگر موت اور زندگی کا اتنا فاصلہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا اپنا عمل اور ہمارا اپنا کردار کس طرح کا ہے۔ حج کے لیے بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا آئندہ سال یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد، کیوں؟ اس لیے کہ اب کچھ کاروبار ہیں،
گھر خریدنا ہے، شادی کرنی ہے، کوئی اور زندگی بنانی ہے، اس کے بعد میں جانا چاہتا ہوں. یہ ہم کیوں نہیں کہتے کہ اب میں حج کے لیے جاؤں گا اور گھر کا ایکسٹینشن بعد میں کر لوں گا، یا بزنس اور کاروبار میں بعد میں کروں گا؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ حج تو فرض ہے، اور حدیث کے مطابق من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کرنا چاہے وہ اس میں جلدی کرے. جلدی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی فزیکلی، فائنانشیلی اب اگر فٹ ہے، کر سکتا ہے، ڈیلے کر رہے ہیں کہ شادی کریں گے اس کے بعد میں ہم جائیں گے، یا بزنس ایکسٹینشن کی بات ہے، یا گھر خریدنے کی بات ہے. 50 قسم کے عذر آدمی کے سامنے آتے ہیں. تو یہ جو آج پڑھا گیا حصہ، اس میں یہی کہا گیا کہ آدمی اس وقت بہت نادم ہوگا، بہت پچھتائے گا، جب نامہ اعمال اس کے تولنے کے لیے ترازو رکھی جائے گی تو اس میں نیکیاں ہوگی تب تو اس کا وزن ہوگا، اور نیکی نہ ہوگی تب آدمی حسرت کرے گا، کاش مجھے تھوڑا سا موقع ملتا، کاش میں صدقہ کر کے آ جاتا، اب مجھے معلوم ہوا کہ صدقہ کتنی بڑی نیکی ہے، کاش میں توبہ کر کے آتا، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے، کاش میں اگر فلاں نیکی کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. مگر کیا یہ کاش، حسرت، افسوس اس وقت کچھ فائدہ دے گا اس کو؟ اس وقت کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا. اس وقت آدمی بلکہ یہ جب دیکھے گا کہ اب میں فیل ہی فیل ہوں، نامہ اعمال جب تولا جا رہا ہے، نیکی اور بدی، برائی، وہ سب کے سب اس کا وزن کیا جا رہا ہے، تو اس وقت آدمی ایک حسرت کرے گا، کیا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں انسان ہونے کے بجائے مٹی، ذرہ اور تنکا ہو گیا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. اس لیے کہ تنکوں کا حساب نہیں ہوگا، مٹی اور ذرات کا حساب نہیں ہوگا. میں انسان تھا، مجھے حساب دینا ہے، اور حساب میں کہاں سے لا کر دوں گا؟ جو کچھ کرنا تھا کر چکا، نامہ اعمال تو کلوز ہو گیا، اب تو صرف نتیجہ دیکھنے کے لیے مجھے یہاں ٹھہرا کیا گیا ہے، اور نتیجہ وہ ہر آدمی کو اپنے سامنے دکھائی دے رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.